أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی اور بڑائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے اور سارے جہاں کے لیے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، برادران اسلام، خواتین اسلام، معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان اور موضوع سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع تو یہ ہے کہ مسجد اور اس کی کیا کیا خدمات مسجد کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں، اس موضوع پر چند مفید باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد ڈالنے کے بعد اس مسجد نبوی کے ذریعے سے اس سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے نبی نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیں کہ ہمارا یہ شہر اور ہمارا یہ دیون ہلی کا علاقہ ایک شہر ہے، ایک مدینہ ہے، اور ہم بھی اسی طرح اسلام کی باتوں پر عمل کریں گے جس طرح رسول اللہ اور صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اور ہم اپنی اس مسجد کے ذریعے سے اسی طرح کی خدمات انجام دیں گے جو رسول اللہ نے مدینے میں مسجد نبوی کے ذریعے سے جو خدمات انجام دی، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں اصلاح ہوگی اور ہمارے سوسائٹی کے لوگوں میں اصلاح ہوگی، بہت سارے اچھے کام آپ کو نظر آنے لگیں گے۔ اور دوسرا، مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا، چونکہ رمضان قریب ہے، اس لیے اس مناسبت سے استقبال رمضان کے طور پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو مسجد سے متعلق آپ چند باتیں یہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسجدوں کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اپنے عبادات کے ذریعے سے اور اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے۔ اب عبادات نماز کا قیام کرنا ہے، معاملات یا اخلاقیات کہہ لیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک قول حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا، لَن يَصْلُحَ نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَمَّا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ اور سب سے مقبول اور اچھا دین مذہب اسلام ہے، اور ہم جب تک مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اللہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اور مسلم قوم کو اور مسلم امہ کو عزت عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ فَلَمَّا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر آپ عزت کو ڈھونڈو گے اسلام کے علاوہ دوسری تعلیمات پر عمل کر کے، غیر لوگ جس طرح کے کام کرتے ہیں، اگر ویسے کام کر کے آپ یہ امید رکھیں کہ ہمیں عزت ملے گی، حضرت عمر فاروق نے کہا فَلَمَّا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّنَا اللَّهُ، اسلام سے ہٹ کر جو کام کریں گے آپ اور چاہو گے کہ عزت ملے گی، ہرگز نہیں، أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔
چاہے وہ مسلمان اکیلا ہو، چاہے وہ مسلمان کا گھرانہ اور اس کا خاندان اور اس کی فیملی کا معاملہ ہو، یا مسلمانوں کی سوسائٹی اور ان کے معاشرے کا معاملہ ہو، ہم میں سے ہر فرد کو، ہر خاندان کو اور ہر سوسائٹی کو، مسلمانوں کی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہی اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائیں گے، وگرنہ ہمیں عزت نہیں ملے گی، ذلت اور رسوائی ملے گی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا تھا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخر میں آنے والے لوگوں کی اصلاح بھی انہی تعلیمات پر عمل کر کے ہوگی جن تعلیمات پر پہلے کے لوگوں نے عمل کیا تھا۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ پہلے کے لوگ یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو بھی مسلمان قومیں آئیں اور کامیاب رہیں، ان کے کامیاب ہونے کا راز کیا تھا؟ آپ کہیں گے اسلام پر عمل کرتے تھے اس لیے وہ کامیاب ہوتے تھے۔ تو حضرت امام مالک نے یہی کہا کہ جن تعلیمات پر عمل کر کے مسلمانوں کو عزت ملی ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام ہی کی تعلیمات پر عمل کریں، تو یقیناً آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اب ہمیں اپنی اصلاح کی خاطر ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے مرکز، اپنے مسجد کے ذریعے سے، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسجد میں سب سے بنیادی چیز ہے تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھی تعلیم و تربیت اگر مسجد میں برابر مسلسل جاری رہے، تعلیم کا سلسلہ، اب ہم ایک موٹے ذہن سے یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب ہے صرف درس قرآن، درس حدیث، مدرسہ، قرآن پڑھانا، حفظ پڑھانا، بس یہی تعلیم ہے۔ میں آپ کے سامنے 10 باتیں تعلیم سے متعلق بتاؤں گا کہ یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے، جن سے لوگوں کو عقل ملتی ہے اور جس سے لوگوں کو اصلاح کی توفیق ملتی ہے، سمجھداری حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ مسجد سے تعلیم کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہیں اس پر، تو اذان کا اہتمام اچھی آواز میں ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اذان کے کلمات سے متاثر ہو کر کے مسلمان بنے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اذان کی آواز، اس کی مٹھاس، اس کے انداز اور اس کے سمجھ اور اذان کے کلمات کی جو چاشنی اور محبت ہے، اس الفاظ کی خاطر مسجد میں نماز پڑھنے آنا شروع کیے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر یہ اس بات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری مسجد کے مؤذن کی اذان بہت اچھی ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت صحابہ کرام اذان دینے والے تھے، مگر حضرت بلال کو، حضرت حذیفہ کو کیوں منتخب کیے تھے؟ ان کی آواز میں بلندی تھی، ان کی آواز میں مٹھاس تھی، ان کی آواز میں ایک درد تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے اللہ بلا رہا ہے ہمیں اپنے گھر کی طرف۔ اذان کی یہ کلمات ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان کی الفاظ کی ادائیگی، اس کا تلفظ اور اس کی آواز میں بلندی اور اس کی مٹھاس ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حرمین، مکے کی اذان، مدینے کی اذان اور بعض مختلف عرب کے مساجد کی اذان بڑے درد کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ وہاں جو بیٹھے رہتے ہیں وہ الفاظ ہی اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہوئے دلوں کا اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایسا جیسے احساس ہو ہمارے ضمیر، جیسے دلوں کو کوئی ہلا رہا ہو آواز۔ تو اذان کے کلمات کی ادائیگی یہ تعلیم کا حصہ ہے، جو مسجد سے ہم روزانہ 5 وقت اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں یہ کام۔ دوسری چیز ہے نماز۔ نماز کی امامت میں اگر اچھے امام ہوں، اچھے الفاظ میں تلاوت ہو، اچھی آواز میں تلاوت ہو، قرآن کے تسلسل کے ساتھ تلاوت ہو، تو یہ قرآن کے کلمات بھی، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب بہت سارے لوگ اپنے کام دھندے کاروبار چھوڑ کر کے آئے ہوں اور وہ اللہ کے گھر میں اپنے ہاتھ باندھ کر کے اپنا سر نیچے رکھ کر کے بس جڑے ایک
لمحہ بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، اور امام اگر قرآن اچھی تلاوت، اچھے انداز میں اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ امام نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہنوں میں اگر آئے، صرف نہ بھی سمجھا جائے لیکن قرآن کی ادائیگی اور قرآن کے الفاظ کی ادائیگی سے بہت لاکھوں انسانوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، لاکھوں انسانوں کی اصلاح ہو جائے گی کہ ہم تو یار اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، ہم اللہ کی آواز، ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں۔ ہم آج سن رہے تھے نماز میں زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا تھا، غریبوں کا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہو رہا تھا، روزے کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہو رہا تھا، یتیموں کے بارے میں بھی کچھ ذکر ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، روزے کا رکھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ آج ہم نماز میں سن رہے تھے، حالانکہ کوئی لمبا بیان نہیں ہوا ہے، صرف تلاوت سے اس کا دل احساس دلا دیا ہے۔ تو امامت کے دوران جو قرآن کریم کی جو ادائیگی ہوتی ہے، یہ بھی مسجد سے تعلیم کا ایک انداز ہے کہ آپ مسجد میں آنے والے لوگوں کو اپنے قرآن کی تلاوت اور اس کے انداز سے ایک تعلیم دے کے آپ بھیج دیے لوگوں کو۔ آپ اس پر بھی توجہ دیں۔ اسی طرح تیسرا جو تعلیم کا مرحلہ ہے درس قرآن، درس حدیث، یہ بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ جتنا ہم بار بار، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے سامنے 2 لوگ بیٹھے ہیں، میرے سامنے 4 لوگ بیٹھے ہیں، 5 لوگ، بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے علامہ جو مسجد نبوی اور مکہ کے مسجدیں اور مدینے کی مسجدیں، شام کی مسجدیں اور عرب کی مسجدوں میں جو بیٹھ کر کے جو درس دیتے تھے، ان کے سامنے بھی شروعات 2 بندے، 1 بندہ، 2 بندے، 3 بندے ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ دھیرے 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 بار بار نئی نئی باتیں ان کو معلوم ہوتی گئی، اور وہ باہر جا کر کے اپنے معاملات میں، اخلاق میں، آج ہم نے درس میں یہ سنا ہے، آج ہم نے درس میں یہ حدیث سنی ہے، آج ہم نے درس میں قرآن کی یہ بات سنی ہے، باہر جا کر کے وہ تبلیغ کرتے تھے۔ پھر کوئی تیسرا بندہ آتا تھا، پھر کبھی چوتھا بندہ آتا تھا۔ ایک دور ایسا ہوا کہ وہ علماء اور محدثین جن کے سامنے صرف 2 یا 3 بندے بیٹھتے تھے، ان کے سامنے لاکھوں لوگ بھی بیٹھے ہیں درسوں میں۔ وہی 2-3 بندوں کی باہر جا کر کے تعلیم دینے کا نتیجہ تھا کہ وہ لاکھوں لوگ جمع ہو کر کے اس امام کے سامنے آ کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ امام کی بات وہ مجھے بازار میں سنا رہا تھا، یہ امام کے درس کی بات وہ مجھے گھر میں سنا رہا تھا۔ اچھا، یہی امام صاحب تھے جن کی ایک بات ہمارا ایک بھانجا اور بھتیجا سنا رہا تھا۔ اس طرح دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور تبلیغ بھی ہوتی ہے باتوں کی۔ تو درس حدیث اور درس قرآن کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات، مسجد کے اندر خطبات جمعہ اور عیدین، جمعہ کے خطبے اور عیدین کا خطبہ مختصر ہو لیکن جامع اور مانع ہو۔ بیٹھ کر کے مسلمانوں کو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اٹھنے کے وقت میں یہ احساس ہو کہ آج ہم نے کچھ نئی بات سنی ہے، آج ہم نے کچھ اچھی بات سنی ہے، انداز بڑا اچھا تھا اور اس پر عمل ہونا چاہیے، یہ بات پتے کی ہے، عزم کر کے اٹھیں لوگ۔ اس طرح مختصر اور جامع خطبات ہونا چاہیے۔ میں عرب کی دنیا میں رہتا ہوں، دبئی میں رہتا ہوں، تقریباً لاکھوں مسجدیں ہیں، لیکن جمعہ کا جب دن آتا ہے پوری مسجدوں میں ایک ہی عنوان پر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، چاہے بڑی مسجد ہو، چھوٹی مسجد ہو، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن پہ، موبائل میں، اخبارات میں، ہر جگہ ایک ہی عنوان۔ اور اس عنوان اور اس باتوں کو ریڈی کرنے کے لیے لاکھوں علماء میں سے چند علماء کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے، ہفتہ بھر محنت کرتی ہے اس پر، 4-5 دن، ایک جمعہ کے بعد سے لے کر کے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چاشمبا، 4-5 دن میں ایک خطبہ اچھی طرح ریڈی کرتے ہیں تاکہ پورے لوگوں کے حالات کو ذہن میں رکھ کر کے تیار کرتے ہیں۔ مہینہ کون سا ہے، ایام کون سے گزر رہے ہیں، حالات ہمارے کیسے ہیں، ملک کے کون سی بات پر ہونا چاہیے، پھر وہ سرکولٹ ہوتا ہے ساری مسجدوں کے اماموں کو ان کے آن لائن سسٹم میں۔ آج یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، موبائل تک میں آ جاتا ہے، پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں سارے علماء کو اس خطبہ جمعہ۔ ایک ہی موضوع پر بات ہونے سے جب باہر جا کر کے وہ تیسرے مسلمان سے جب وہ بات کرتا ہے تو پتا ہاں یہ بات ہم نے بھی سنا، یہ بات ہم نے بھی سنا، تو بات کی تائید کرتی ہے۔ آج ہم یہاں ایک بات سنیں، دوسری جگہ کوئی اور بات سنیں، ہماری بات کی وہ بات تائید نہیں ہو رہی ہے، وہاں کی بات کی تائید ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب بات کی جب تائید نہیں ہوتی ہے، میجارٹی جب نہیں بنتی ہے تو عمل نہیں ہو پاتا ہے۔
لیکن جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں آج ہم نے یہ سنا خطبہ میں، ہاں ہم نے بھی یہ سنا، ہاں ہم نے بھی یہ سنا، تو سبوں نے یہ سنا ہے تو سب کو کرنا چاہیے، تو سب لوگ کرنے لگتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، عمل کا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ خطبات میں اتحاد انسانوں کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جمعہ کی باتوں میں اتحاد یہ عام پورے ہفتے کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنے کے ذریعہ بنتا ہے، سارے لوگوں کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اتحاد کو عمل کرنا چاہیے، اتحاد۔ تو خطبات جمعہ اور عیدین کا فصیح اور بلیغ، مختصر اور جامع خطبات ہونی چاہیے۔ اسی طرح مکاتب کی تعلیم کا انتظام مسجدوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ بھائی سارے اسکولوں میں سارا مذہب، ساری دینیات نہیں پڑھائی جا رہی ہیں، اسی لیے اب وہ مسجدیں ہی باقی رہ گئی ہمارے پاس، جہاں سے ہم اپنے بچوں کے دین کو باقی رکھ سکیں۔ اگر ہمارے بچے چھوٹی عمر میں، کچی عمر میں اگر کچھ دعائیں یاد کر لے، 100 دعائیں یاد ہو جائے، قرآن کی 1-2 پارے یاد ہو جائے، حدیثوں میں تقریباً 50 سے 100 حدیثیں یاد ہو جائے، پوری زندگی اسی پر عمل کرنا ہے ان کو۔ 6 سال کی عمر میں جو یاد ہو جائے، 60 سال تک ان کو اسی پر چلنا ہے۔ نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، معاملات بڑوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیار شفقت والی حدیثیں، اور آداب، اخلاق و آداب، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، بات چیت کے آداب، گفتگو کے آداب، پڑھنے کے آداب، زندگی کے آداب، شادی کے آداب، یہ ادب کی چیزیں اگر جو 6 سال 10 سال کی عمر میں سیکھ لے، بس اسی پر بار بار مرتے دم تک عمل کرنا ہے۔ یہ ساری بنیادی چیزیں مکتبوں میں سکھائی جاتی ہیں، اسی لیے مکتب کی بڑی اہمیت ہے۔ مکتب جتنا چھوٹا ہو، استاد اتنا بڑا ہونا چاہیے وہاں پہ، تاکہ بڑا استاد چھوٹے بچوں میں اچھی باتیں بھر دے ابھی سے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ارے مکتب ہی کی تو تعلیم ہے، قرآن تھوڑی پڑھانا ہے، حدیث تھوڑی پڑھانا ہے، چھوٹی کتاب پڑھانا ہے، کسی بھی معمولی بندے کو رکھ دو پڑھا دے گا وہ۔ نہ، جتنا چھوٹا، کیا آپ یہی چیز آپ اپنے اس وقت سوچتے ہیں جب آپ کے بچے بیمار ہو جائیں؟ اگر آپ کا چھوٹا بچہ جس کو بولنا ہی نہیں آتا ہے، 2 سال کی اس سے کم عمر کا بچہ ہے، تڑپ رہا ہے، وہ پریشانی ہے، تو آپ کیا اسے کسی ایسے معمولی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے؟ یا اس وقت آپ یہ سوچیں گے کہ یار ڈاکٹر ایسا ہونا چاہیے، ہمارا بچہ تو بولنا نہیں جانتا اس لیے وہ سمجھ جائے بس دیکھتے ہی بچے کو۔ اس وقت آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے کو ڈاکٹر اچھا ملے، اسپیشلسٹ ملے بچوں کا، تاکہ ہمارے بچہ نہ بول سکے بھی تو وہ سمجھ کر کے اس کو اچھی دوائی دے دے۔ ایسی چھوٹے بچوں کو بڑا آدمی رکھو پڑھانے کے لیے، تاکہ وہ اس بچے کے دل میں زندگی بھر کی اچھی باتیں بھر دے، اور دین پر عمل کرتا ہوا اپنی زندگی گزارنے کے لائق بن جائے۔ اسی طرح مسجدوں کے اندر تعلیم بالغاں، جس طرح بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، جوانوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ نوجوان نسل بھی بہت بے راہ روی کا شکار ہے، کیونکہ یہ نوجوان نسلوں کو شاید ان کے بچپنے میں اتنی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ یہ ہمارے خطا ہے، یہ علماء کی بھی خطا ہے، عوام کی بھی خطا ہے، ذمہ داروں کی بھی خطا ہے۔ اس کا احساس کرتے ہوئے نوجوانوں کے لیے بھی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر یہ نوجوان ذرا سمجھ گئے تو معاشرہ کی بہت اصلاح کا یہ کام کریں گے۔ جو بڑے لوگ، بزرگ لوگ نہیں کر سکتے، جو بچے نہیں کر سکتے، وہ نوجوان جا کر کے امپلیمنٹ کریں گے، سوسائٹی اور معاشرے میں عمل کریں گے اس پر، اور عمل کروائیں گے، ان کے اندر وہ طاقت اور قوت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تھے تو کتنی جرأت اور شجاعت کے ساتھ حضرت اللہ کے رسول کو حوصلہ دیے تھے کہ محمد، اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوت کا کام نہیں کریں گے، اب آپ باہر جا کے بازار میں کام کریں گے، عمر آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ جوانی تھی، جوانی کا جوش تھا، جوانی کا احساس تھا جو اسلام کے لیے کام آیا۔ تو ایسے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے بھی مسجدوں کے اندر خصوصی اہتمام، ہفتے میں ہر دن ضروری نہیں ہے، ہفتے میں صرف 1 دن رکھیے، سنڈے کا دن، یا ہفتے میں صرف 2 دن رکھیے، ہفتے میں 2 دن مردوں کے لیے، 2 دن عورتوں کے لیے، یا 3 دن مردوں کے لیے، 3 دن عورتوں کے لیے، مختصر رکھیے، کم دنوں میں رکھیے، تاکہ بار بار وہ پابندی سے آ سکے۔ روزانہ رکھیں گے وہ تھک جائیں گے، شاید مایوس ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، نہیں آ پائیں گے۔ اسی لیے ایسے دن میں، ایسے وقت میں رکھیے جب نوجوانوں کو کچھ کام نہ ہو، تاکہ وہ آفسوں کے اس میں بزی نہ ہو ایسے وقت میں۔ اسی طرح لائبریری کا انتظام بھی مسجد میں ضرور ہونا چاہیے، جس میں ہر زبان میں کتابیں ہونا چاہیے، تاکہ ہر زبان کا پڑھنے والا مسجد میں آئے۔ لوگ مسجدوں میں صرف نماز پڑھے چلے گئے، قرآن بھی بمشکل کھول کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن
قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معانی کی تلاوت، اس کے علاوہ اخلاقیات، آداب، معاملات، سارے موضوعات پر کتابیں مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ آدمی مسجد میں ایک سکون حاصل کرتا ہے، کوئی دوسرے ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں زیادہ، تو آدمی کو سکون کا وقت ملتا ہے کہ وہ کتاب پڑھ لیں گے۔ اور کبھی کبھار جو بہت بڑا عالم اپنے درس میں وہ بات نہیں بولا رہتا ہے، لیکن اسے مسجد کی ایک کتاب میں وہ باتیں اسے پڑھنے میں آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ باتیں ہیں، تو کبھی کبھار علم جو حاصل ہوتا ہے انسان کو کان سے سن کر کے بھی حاصل ہوتا ہے اور آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی حاصل ہوتا ہے۔ کتاب میں دیکھا اور پڑھ لیا، وہ بھی زندگی کی ایک اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مساجد کے اندر کتابیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مکہ کی لائبریری، مسجد نبوی کی لائبریری کتنی شاندار لائبریری ہے۔ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک کے لوگ وہاں آتے ہیں، اور لائبریری میں جب اوپر جاتے ہیں تو ہر ملک کے ہر زبان کی کتابیں ان کو ملتی ہیں وہاں پہ۔ ایسے ہمارے اپنے علاقے کے کم سے کم بنیادی کون سی زبانیں ہیں، یہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے، کنڑ بولی جاتی ہے، تیلگو بولی جاتی ہے، عربی بولی جاتی ہے، یہ 4-5 زبانوں کی کتابیں تو ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح مختصر مدتی کورس بھی ہونا چاہیے۔ مختصر مدتی کورس، بہت سارے نوجوان سال بھر 2 سال 3 سال کنٹینیو نہیں آتے مسجد، صرف 4 مہینے میں ایک کورس ختم ہو جائے۔ 40 حدیث کی کتاب ہے، 40 دن کا وہ درس ہے، 6 مہینے کے اندر وہ کتاب ختم ہو جائے۔ اصول ثلاثہ ایک چھوٹی سی توحید کی کتاب ہے، کتاب التوحید ایک کتاب ہے، اس کے اندر 25 یا 20-25 درس ہیں، بہت اہم درس ہے۔ کتاب التوحید پوری دنیا کے مسلمانوں میں توحید کو عام کرنے کے لیے کام کرتی ہے یہ کتاب، بہت اچھی باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ بھئی وہ کتاب کا درس صرف ایک حدیث، ایک آیت کا تر اور اس کو یاد کرا دینے کا کام، مختصر مدت ہے یہ، مختصر 6 مہینے میں کتاب التوحید کے درس ختم۔ بلوغ المرام ایک حدیث کی کتاب ہے، 1 سال کے اندر بلوغ المرام کی حدیث، روزانہ ایک حدیث کا درس اس طرح سے تھا، یا پھر ہفتے میں 2 دن اس کا درس، اور مختلف زبان میں۔ اگر ایک دن اردو میں ہو رہا ہے تو کسی اور دن کنڑ میں رکھ دیا جائے اسے، کسی اور دن انگلش میں اسے رکھ دیا جائے۔ یہ بھی انسانوں کو بار بار، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو مسجدوں کی طرف یہ چیزیں کھینچتی ہیں۔ اچھا میرا یہ اسپیشل درس ہے بھائی، تاکہ میں اپنی زندگی میں ایک حدیث کی مکمل کتاب میں اپنی زندگی میں سن سکوں، اس لیے میں نے ٹھان لیا ہے کہ مجھے ہر ہفتے سنڈے کے دن اس مسجد میں جانا ہے، وہاں بلوغ المرام کا درس ہوتا ہے، مجھے ہر ہفتے وہاں پہنچنا ہے۔ اس طرح وہ کم سے کم 1 سال میں 50 ہفتے اسے مل جائیں گے، سیٹرڈے کے 50 یا 52 اسے مل جائیں گے، تو 52 50 دن میں 50 درس آرام سے وہ بلوغ المرام کے حاصل کر لے گا۔ اس طرح ایسے ہوتا ہے، بڑی بڑی مساجد میں مختصر مدتی کورس بھی ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض یہ مختصر مدتی کورس میں آپ ان دنوں میں بھی کام کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، 1 مہینے کی چھٹی ہو گئی، 2 مہینے کی چھٹی ہو گئی ہے، بچے اب آوارہ ہیں، کھیل رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، فلاں ہیں، بیکار میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کم سے کم ان کو 2 گھنٹے کے لیے مسجد بلا لیجئے کہ بھائی یہ پورا مہینہ ہماری مسجد میں ایک درس ہوتا رہے گا، یہ درس یہ پورے مہینے کے لیے ہوگا بھائی، تاکہ معاشرے کے بچوں کو یہ درس کی باتیں، یہ کتاب التوحید کی باتیں سب کو معلوم ہو جائیں۔ یہ عقیدے کی باتیں، 50 سوال ہے، اس کے جواب ہے، پورے 50 دن ہمارا کورس ہے بھائی، 50 دن میں 50 سوال 50 جواب یاد کر لینا ہے بھائی، 50 دن کا ایک مختصر مدتی کورس ہو گیا۔ یہ 50 سوال اس کی 50 سال کی زندگی کا ثمرہ ہے۔ یہ 50 سوال معمولی نہ سمجھیں اسے، ایک ایک سوال، اس کا جواب، اس کی روشنی میں دلیل، حدیث یا قرآن کی آیت، یہ اسے 50 سال تک کم آئے گی زندگی میں۔ ایسے کام بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اور اسی طرح تعلیمی مقابلے بھی ہونے چاہیے، کوئز کمپٹیشن ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی مسابقتی ذہن میں کہ میں سب سے آگے بڑھوں، میں سب سے آگے بڑھوں، یہی چیز دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں کون سب سے آگے بڑھے گا، کون زیادہ کما رہا، کون زیادہ کما رہا، یہ چیز علم میں بھی آپ لائیے، علم میں بھی لانا چاہیے کہ کون علم کا سب سے زیادہ ماہر ہے، کس کو پورے قرآن یاد ہے، کس کو پوری حدیثیں یاد ہے، کس کو 10 پارے یاد ہیں، کس کو 10 پاروں میں سب سے اچھا کسے یاد ہے۔ تو مسابقے، کمپٹیشن رکھ کے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف اسے کمپٹیشن مت سمجھو، یہ ان کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے جو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں مسجدوں میں ہوتے رہنا چاہیے، کم سے کم سال میں 1 مرتبہ مسابقہ قرآن کا مسابقہ، حدیث کا مسابقہ، توحید کی باتوں کا مسابقہ، یا پھر سوال جواب کا مسابقہ، ایسے ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے بڑے بچوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی تعلیمی کاؤنسلنگ سینٹر مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہماری جماعت میں بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں، ریٹائرڈ لوگوں کو آپ 4 لوگوں سے آپ خدمت لیجئے کہ بھئی آپ 60 سال زندگی گزارے تعلیم کے میدان میں، آپ کیا فیس کیے ہیں، ہمارے یہ 10 سال 15 سال 20 سال کے بچوں کو، نوجوانوں کو صحیح رہنمائی کر دیجئے۔
بہت سارے نوجوانوں کو صحیح مشورہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھٹک جاتے ہیں، نہ اچھے انجینئر بنتے ہیں، نہ اچھے ڈاکٹر بنتے ہیں، نہ اچھے لائر بنتے ہیں، نہ اچھے ٹیچر بنتے ہیں، نہ اچھا امام بنتا ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مشورہ نہیں مل پایا اسے. آدھی بات اس کی سنا، آدھی بات اس کی سنا، آدھی بات اس کی سنا، کیا کرنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اسے سب میں. لیکن جب ہم صحیح وقت میں اگر ہم اس کو صحیح مشورہ دیتے کہ بیٹے تمہارا SLC ہو گیا ہے، ابھی آپ کے سبجیکٹ میں جو نمبر ہیں وہ نمبر کے حساب سے، آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے، آپ کو جو جن سبجیکٹ میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہے اس حساب سے آپ کو میڈیکل میں جانا اچھا ہے بیٹے، سائنس میں پڑھنا اچھا ہے بیٹے، لائر آپ بن سکتے ہیں بیٹا، آپ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہیں بیٹا، آپ اکاؤنٹنگ کے آپ لائن میں جا سکتے ہیں بیٹا، آپ اچھے CA بن سکتے ہیں بیٹا. یہ ان کو رہنمائی صحیح ٹائم پہ صحیح رہنمائی بہت ضروری ہے یہ بچوں کے لیے. اگر یہ 10 سال سے 20 سال کی بیچ کی 10 سال کی جو مدت ہوتی ہے، اس میں اگر ہمارے بچوں کو صحیح مشورہ مل جائے تو بعد کے 40 سال 50 سال 70 سال ان کے اچھے گزر جائیں گے، اور وہ زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ مجھے فلاں مسجد میں کاؤنسلنگ سینٹر تھا، وہاں میں جب مشورہ کیا تو مشورے میں انہوں نے میری نالج کو دیکھ کر کے اچھا مشورہ دیا، اچھا گائیڈ کیا تھا، اس کی وجہ سے آج میں ایسا ہوں، اس کی وجہ سے میں آج ایک کامیاب انسان بنا ہوں. یاد کرتے رہیں گے. تو کاؤنسلنگ سینٹر کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں جب دیا جائے گا تو اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا بندہ اللہ سے مسلمان بندہ ہے، صحیح رہنمائی کرے گا اللہ سے ڈر کر. مسجدوں سے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اسی طرح تو یہ سارے 10 باتیں جو تھی یہ تعلیم سے متعلق تھی. تو مسجد میں تعلیم کا انتظام یہ ساری چیزوں پر مشتمل ہے. اسی طرح مسجد میں جو خدمات انجام دی جا سکتی ہیں، مسجد میں خدمات انجام دیے، مسجد سے جو کام کیے جا سکتے ہیں ان میں جسمانی ورزش کا بھی انتظام ہونا چاہیے. ہماری مسجد ہے، مسجد کے ایک حصے میں آپ جم کھولیے، مسجد کے ایک حصے میں آپ شفا خانہ کھولیے، مسجد کے آپ حصے میں ایک اچھا عورتوں کا انتظام بندوبست اچھا کیجیے تاکہ وہ کھل کر کے الگ دروازے سے بغیر کسی شرم و حیا کے آئیں اور جائیں مسجد کو. کوئی ان کو رکاوٹ نہ ہو کہ ہم اس راستے سے جائیں گے تو وہاں بہت مردانے رہتے ہیں، نوجوان کھڑے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے وہ مسجد سے آنا چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل دروازہ الگ، راستہ الگ، سب کچھ الگ، تاکہ وہ آرام سے آئیں اور آرام سے چلی جائیں. کوئی ان کو ڈسٹرب، کوئی احساس تک نہ ہو ان کو کہ یہاں پہ جانے سے ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ ایک آزاد ہو کر کے آئے کہ ہاں میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں اور مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں پہ. تو انتظام اور دروازے، ان کے راستے، سب کچھ الگ ہونے چاہیے. اسی طرح مسجد میں عورتوں کے اور بچوں کے داخلے بچوں کو بھی ضرور لاتے رہنا چاہیے. اور آج بھی مسجد نبوی کے جو کئی دروازے ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ہی باب النساء ہے، عورتوں کا دروازہ، عورتوں کا گیٹ. آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا تھا آج تک وہ باقی ہے. ہماری مسجدوں میں بھی یہ انتظام ہوگا، الحمدللہ ہے بھی، لیکن یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم دوسری جگہ بھی یہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد میں 5ویں چیز دارالقضاء اور شریعت اور شرعی عدالت مسجد میں ہونا چاہیے. ہمارے مسلمان ادھر ادھر جا کر کے کوٹوں کچہریوں کے چکر میں 5 سال 10 سال 2 سال پریشان رہتے ہیں. کچھ بھی معاملہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے کا، شادی ہو گئی ہے، نئے جھگڑا ہو گیا ہے، ان کو مسجد میں بلا کر اللہ کا واسطہ دے کر ڈرا کر کوئی اچھا عالم اچھے انداز میں اچھی بات میں، یا کوئی عالم ہی ضروری نہیں ہے، کوئی اچھا اگر سمجھدار انسان بھی اگر ہے، جو بڑا آدمی ہے، بزرگ ہے، سمجھا سکتا ہے اپنے انداز میں، تو سمجھانا چاہیے بچوں کو فوراً کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں، آپ کی شادی ہو کر کے ابھی 8 مہینے ہو گئے ہیں، آپ اتنا جلدی اپنے شوہر سے ناراض مت ہو جاؤ، شکایتیں مت کرو، ناشکری مت کرو اور کفران نعمت نہیں، ابھی زندگی ہے بیٹا، ذرا صبر کر لو بیٹا، آپ نئے گھر میں آئی ہیں، ذرا برداشت کر لو بیٹا، صبر کر لو بیٹا. کچھ ایسے فوراً اگر ہم ایسے کام نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ رہے رشتے. اگر ایسی چیزیں صلح صفائی کی، 2 آدمی میں زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، 2 آدمی میں کسی اور پیسوں کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ دشمنیاں، عداوتیں 50 سال تک دلوں میں رکھے رہتے ہیں، وہ ختم کرنے کا ذریعہ مسجد ہے. کیا بھائی آپ سلام نہیں کر رہے نا بھائی، کئی مرتبہ دیکھیں آپ سے مل رہے نا بھائی، آؤ بھائی مسجد میں بیٹھو بھائی، گلے ملا لو بھائی، مل جاؤ بھائی، ملا دینا، ختم معاملات کو جو ہے نا، رنجشوں کو ختم کر دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. فوراً کرنا چاہیے. صحابہ کرام کو اگر کوئی تیسرا صحابی اگر ان کو نظر نہیں آتا کہ بھئی 4 دن سے آ رہے تھے اب نہیں آ رہے ہیں، چلو جاتے ہیں بھائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے ناراض ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے وہ نہ آ رہے ہیں وہ مسجد، چلو ہم جا کر کے پوچھ لیں بھائی ان کا دل کیا ہے. یہی دل کی تڑپ اور محبت ان کو پھر کھینچ کے لاتی تھی کہ اگر میں 2 دن سے زیادہ نہیں جاؤں گا تو لوگ آ جائیں گے میرے گھر پہ، اس لیے وہ مسجد ہی جانا ہے، مجھے مسجد جا کر کے مل کے آنا ہے، سلام کر کے آنا ہے، ان کو دکھ کر کے آنا ہے. تو یہ روابط مسجدوں کے اندر، یہ شرعی عدالت کا قیام
جو ہے نا مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے تھے، صحابہ کرام کے درمیان بھی جھگڑے ہوتے تھے کبھی کبھار، مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے تھے۔ ہمارے فیصلے بھی مسجد نبوی میں ہونے چاہیے۔ ایک صاحب کے مال چوری ہو گیا، آپ جانتے ہوں گے، اور وہ جو چور کو پکڑ کر کے مسجد میں لایا گیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا فاطمہ بنت مخزوم ہے، چوری کی ہے، چلو ہاتھ کاٹنا ہے، سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ یہ اور بات ہے کہ آج وہ سزائیں یہاں پر ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے جو فیصلے کیے وہ مسجد میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ جب فیصلے جب مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ڈر بھی دلوں کو چھاتا ہے، تھوڑا سا احساس دلاتا ہے کہ فیصلہ صحیح کرنا پڑے گا بھائی، نہیں تو اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں بھائی، غلط بولیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، جھوٹ بات بولیں گے، غلط فیصلہ کریں گے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا فیور کر دیں گے، ہم دنیا ہی میں برباد ہو جائیں گے بھائی۔ ڈر ایک احساس جو کسی کورٹ اور کچہری میں نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ڈر، اگر مومن ہوگا، مسلمان ہوگا تو۔ اسی طرح مسلمانوں کے مالی اور معاشی معاملات کا حل بھی مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام جو بہت غریب ہوتے تھے، فقیر، پریشان حال ہوتے تھے، اپنی پریشانی کو جب ذکر کرتے، اللہ کے رسول گھر میں بھی ہوتے تو بولتے مسجد میں آؤ، مسجد میں اعلان کرواتے، اس کے بعد نماز ہوتی، نماز کے بعد اعلان کرتے، دیکھو بھائی یہ قبیلے کے لوگ آئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ ان کی مدد کرو۔ سارے صحابہ کرام مل کر جو ہوتا تھا مدد کر دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کے مالی مسائل اور معاشی پریشانیوں کو بھی مسجد کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اگر ہم منظم طریقے سے کام کریں گے تو کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں مہمان خانہ ضرور ہونا چاہیے بھائی، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں سے باہر سے لوگ کبھی نہ کبھی کچھ تو آتے جاتے ہیں بھائی۔ مہمانوں کی تعظیم یہ آخرت کے ساتھ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرنا سیکھے، مہمان نوازی کرنا سیکھے۔ جس قوم میں اور جس مسجد میں، جس علاقے میں مہمان کی مہمان نوازی نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اس پورے محلے سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ گویا کہ لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ارے تمہارے محلے میں کسی دور کے علاقے سے کوئی بندہ آیا ہے 2 دن کا ایگزام لکھنے کے لیے، امتحان لکھنے کے لیے بچہ تمہارے سینٹر میں یہاں آیا ہے، 3 دن رہے گا، ایگزام لکھنے جائے گا، اس کا کچھ کھانے پینے کا انتظام آپ کر دیں، اس کے لیے کمرہ مہمان خانہ ایک بنا دیں، بھائی یہ مہمان خانہ ہے، بھائی مہمان خانہ ہے، منظم طریقے سے کریں، انتظام کے ساتھ صفائی ستھرائی کا لحاظ کر کے کر دیں۔ یہ دعائیں ملتی ہیں کہ زندگی میں اپنے دور 100 کلومیٹر دور رہتا تھا، لیکن میرا ایگزام لکھنے کے ٹائم پہ یہ مسجد مجھے کام آئی۔ وہ جب بھی اس علاقے میں آئے گا اس مسجد میں ضرور ایک نماز پڑھ کے جائے گا، اسی محبت کے خاطر، بس کہ یہ مجھے مشکلوں کے موقع پر اس مسجد میں مجھے مہمان بنایا گیا تھا اور کھانا بھی کھلائے تھے، اور کبھی کبھار مہمان جو مسجدوں میں آتے ہیں اس مسجد کی تعلیم سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیا 2 دن وہاں پہ تھا، لیکن وہاں کے امام صاحب جو درس دیتے تھے وہ درس کی باتیں میرے دل میں چپک گئی، یار بہت اچھی لگی وہ باتیں، ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں۔ تو مسجد میں مہمان خانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام کی سربلندی کے منصوبے اور بہتر انتظام، انہیں کہ آپ کی جو کیبنٹ یا میٹنگیں جو ہوتی ہے بھلائی کا، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں مسلمان، مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کرو، اس میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ کوئی کسی کے دل میں کوئی بغض حسد نہ رکھو، مسجد میں بیٹھ کے مشورے کرو، مشورے مسجد میں ہونے سے خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح تعارف اسلام اور دعوت تبلیغ کے لیے مرکز مسجد کو بناؤ۔ مسجد میں غیر مسلم کو آنا اور غیر مسلم کا جانا کوئی معیوب نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں حضرت ثمامہ بن اسال جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، 3 دن تک مسجد میں باندھ کے رکھا گیا تھا ان کو، اور وہ ثمامہ بن اسال جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، غیر مسلم تھے، کفر کی حالت میں تھے، وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان کتنے پیارے انداز میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں۔ کیا اچھے آداب ہے یار، کیا ایک دوسرے کو مسکرا کر بات کرتے ہیں یار۔ 3 دن کے بعد جب ان کو چھوڑ دیا گیا، کھانا بھی ان کو کھلایا گیا 3 دن میں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ غیر مسلم ہے لیکن پھر بھی تم اس کو کھانا کھلاؤ، کھانا 3 دن کا اس کو کھلاؤ، بھوکا نہیں مرنا ہے ایسے۔ یہ غلط، یہ ہمارے نبی کو اور صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا تھا، لیکن اس کا بدلہ نہیں لینا، معاف کر دو، اسے کھانا کھلاؤ۔ 3 دن کے بعد جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو کوئی اسے نہیں بولے کہ اسلام قبول کر، وہ اپنے دل سے مسجد کے باہر گیا، ایک کنواں تھا، پانی نہایا، غسل کیا، اور پھر مسجد میں آ کر کے بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں 3 دن میں دیکھ لیا کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی غیر مسلم جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے، خطبہ سننا چاہتا ہے، کبھی کبھار خطبات کو کنڑ میں بھی آپ کراؤ، کبھی کبھار خطبات کو آپ انگلش میں بھی آپ کراؤ، ویسے لوگوں کو مدعو بھی کرو۔
جمعہ میں نہیں تو کم سے کم کسی اور موقع پر اسپیشل جو درس ہوتے ہیں آپ کے کنڑ میں یا انگلش میں، ایسی مجلسوں میں ضرور غیر مسلموں کو بلا کر کے بٹھاؤ، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم مسلمان کیا بولتے ہیں، کیا تربیت دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ یہ 10 باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے مسجد سے متعلق ذکر کی۔ اب آئیے استقبال رمضان کے طور پر مختصراً آپ کے سامنے بتلاؤں۔ استقبال رمضان صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ نیت، اپنے دل اور نیت کو صاف رکھیے۔ رمضان کا مہینہ 15-20 دن کے بعد آنے والا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دھل دے، اللہ ہمارے جسم کو گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ غلاظت، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، اللہ یہ صاف کر دے۔ اللہ ہر اچھے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت ابھی سے اچھی بنائیے کہ اس رمضان میں ہمیں اچھے کام کرنا ہے، ہمیں اس رمضان میں یہ سمجھ کر کے گزارنا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے، ہر کام اچھے طریقے سے کریں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کو آپ صاف کیجئے اور ابھی سے استغفار کرنا سیکھیے، کیونکہ اگر جسم کے اندر کوئی زخم پہنچا ہے اور وہاں پر پس اور گندا خون بھرا ہوا ہے، جب تک وہ رہے گا تو آپ کا وہ زخم صحیح نہیں ہوگا۔ اس زخم کو وہ اس جگہ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے وہ نکالنا پڑے گا، اندر کی غلاظت باہر آ جائے گی، سوکھ جائے گا تو صحیح ہو جائے گا۔ یہی ہے، اب ہم ایک اچھے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اچھے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جسم کی گندگی اور غلاظت، گناہوں کی گندگی، نفرتوں کی گندگی، دشمنی کی گندگی، زبان کی گندی بولی کی گندگی، سب دھل جاؤ، استغفار کرو۔ استقبال رمضان صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ نیتوں کو اچھا کر لیتے تھے، رمضان آنے سے پہلے اچھے ارادے کرتے تھے کہ اس رمضان میں ہم پورے روزے رکھیں گے، اس رمضان میں ہم ایک نماز نہیں چکائیں گے، اس رمضان میں ہم ایک تراویح نہیں چکائیں گے، اس رمضان میں ہم پورے قرآن کی ایک مرتبہ کم سے کم تلاوت مکمل کریں گے، اس رمضان میں ہم پورے قرآن کے معنی کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے، اس رمضان میں میں کم سے کم ایک دن میں ایک غریب کی ضرور مدد کروں گا۔ اچھے ارادے کرتے تھے، اچھی نیتیں کرتے تھے۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ اور اپنے جو گناہ ہیں پہلے سے، ان گناہوں سے معافی بھی اللہ سے چاہتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جسم کو صحیح ہونے کے لیے اندر کا گندا خون باہر نکالنا پڑے گا، ہمارے جسم میں، ہمارے دل میں جو گندگی ہے اس سے معافی مانگنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اگر معاف کر دے گا تو اچھے کام کی توفیق دے گا، اسے اچھے کاموں کی توفیق ملے گی۔ ہم اگر دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ یہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا۔ ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب تک میں دنیا میں جس سے بھی جو بھی گناہ ہوا ہے، میں دل سے اس کو معاف کر دیا بھائی، حالانکہ دوسروں نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں معاف کر دیا بھائی۔ آج کے بعد سے اللہ میں کہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی غیبت، کوئی کینہ نہیں ہے، اللہ میں سب کو معاف کر دیا۔ اللہ ایسا سوچ کر کے رات میں سونا، یہ صحابہ کرام کے ایمان کی علامت ہے۔ اور اپنے دل اور زبان کو خوبصورت بنائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، ان سے کسی نے پوچھا، ایک دوسرے صحابی نے، کیف تستقبلون رمضان کا ویلکم آپ کیسے کرتے تھے اپنے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا جواب دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، عبداللہ ما كان احدنا يتجرع على استقبال هلال رمضان، ہمارے دور میں، ہمارے صحابہ کے زمانے میں کسی صحابی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے وہ فی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ، کہ اس کے دل میں اس کے بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ، بغض، حسد، دشمنی ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں تھا صحابہ کرام میں۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہر صحابی اپنے دل سے بولتے تھے کہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی حسد، کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی، میں سب کو معاف کر دیا بھائی، نماز میں آتے جاتے صحابہ کرام کا ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر کے بول دیتے تھے کہ بھائی معاف کر دو بھائی، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو بھائی دعاؤں میں یاد رکھو بھائی، معاف کرو بھائی، میں پاک ہونا چاہتا ہوں بھائی، میں بہت برا بولا بھائی لوگوں کے بارے میں، اللہ معاف فرما دے۔ لوگوں سے بھی جو زندہ ہیں ان سے بول دیتے کہ بھائی معاف کر دو بھائی، میں ہماری جماعت کے بارے میں شکایت کرتا تھا بھائی، ہماری مسجد کے بارے میں شکایت کرتا تھا بھائی، میں ہمارے امام صاحب کے بارے میں شکایت کرتا تھا بھائی، ہمارے مصلیوں کے بارے میں غلط سلط بولتا تھا بھائی معاف کرو۔ یہ معافی کا احساس اور اللہ کے سامنے رونے کا احساس، یہ استقبال رمضان ہے۔ اچھا مہینہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ رمضان میں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔
آپ اپنے دل سے اپنے بازو والے بھائی کو نہیں معاف کرنا چاہتے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے. کیا ہے یہ؟ مذاق نہیں ہے ایسا کرنا. آپ اپنے دلوں سے پہلے دوسروں کو معاف کرو، اللہ ہم سب کو معاف کرے گا انشاءاللہ. ہماری جماعت میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں رحمتوں اور برکتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ. یہی استقبال رمضان ہے. سعد ابن معاذ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صحابی مسجد میں آ رہے ہیں، دیکھو وہ جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں 3 مرتبہ فرمائے. تو دوسرے صحابی ان کے گھر میں مہمان بن گئے. 3 دن مہمان ہونے کے بعد بولے کہ یا سعد ابن معاذ، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، میں بھی وہی سارے کام کرتا ہوں، تو آپ میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ لیکن نبی نے آپ کے بارے میں انگلی دکھا کر کے بتایا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا مرنے کے بعد. ویسا آپ کے ساتھ کیا ایسا اسپیشل ہے بھائی آپ کا؟ تو سعد ابن معاذ نے کہا کہ نہیں، میرا ساتھ تو کوئی اسپیشل نہیں ہے، لیکن میری ایک چیز ہے، اچھی عادت ہے. میں جب رات میں سوتا ہوں تو اپنے دل میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی دشمنی نہیں، اللہ سب لوگ اچھے ہیں اللہ اس دنیا میں. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. اللہ میری بھی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. میرے تعلق سے بھی اگر کسی کے دل میں کوئی دشمنی، حسد، کینہ، بغض ہے، اللہ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دے اللہ. بس اتنی باتیں بول لے کے میں سو جاتا ہوں. ارے یہی تو اچھی عادت ہے بھائی، یہی اتنی نیک عادت ہے کہ اگر میں بھی ایسا کرنے لگوں تو شاید جنتی بن جاؤں. تو دوسرے صحابہ کرام بھی عمل کرنے لگے. ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے. رات میں سونے سے پہلے سوچ کر کے سونا چاہیے کہ میرا دل سب کے تعلق سے معاف ہے. اللہ میرے تعلق سے کسی کے دل میں کچھ ہو تو اسے صاف فرما دے اللہ. یقیناً یہ چیزیں اچھی ہیں. اسی طرح رمضان کا جب مہینہ داخل ہو جائے تو آپ رمضان کے مہینے میں 5 انگلیوں میں آپ 5 چیزیں یاد رکھ کے جاؤ. رمضان کا مہینہ آئے روزے نہیں چھوڑنا ہے. رمضان کا مہینہ آئے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا ہے. تھوڑا ہی صحیح کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. رمضان کا مہینہ ہو ایک نماز بھی نہیں چکنا ہے، نفل نماز بھی نہیں چکنا ہے. نفل بھی، سنت بھی، فرض بھی اور تراویح بھی، خاص کر تراویح اور تہجد، قیام اللیل، یہ نہیں چکیں گے بھائی. ابھی سے ارادہ کر کے آپ اٹھو. اور اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آئے چوتھا کام صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، کھانا کھلانا. بھائی ایک دن میں بھی افطار کراؤں گا، بھائی ایک دن میں بھی سحری کراؤں گا، بھائی میں بھی یہ کراؤں گا، کھانا کھلاؤں گا. کھانا دونوں لوگوں کو کھلاؤ. نمازی لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، غریب لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے. نمازی لوگوں میں چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نمازی ہے اس کا کھانا کھانے سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ایک تصور ہے کھانا کھلاؤ تو غریبوں کو کھلاؤ بھائی ثواب ملتا نہ. اگر ہم کھانا اچھے لوگوں کو کھلا رہے ہیں جو نمازی ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، خیرات کرنے والے، اچھے لوگ کھا رہے ہیں، اچھے لوگوں کے کھانا کھانے سے بھی کھانا کھلانے والے کو ثواب پہنچتا ہے. کھانا بھی چاہیے، کھلانا بھی چاہیے اچھے لوگوں کو. تو دونوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح سے 5ویں چیز دعا، مناجات، اللہ سے رونا، گڑ گڑانا، آنسو گرانا. زندگی کے تمہاری آنکھوں سے نکلنے اور زمین پر گرنے والے ایک ایک قطرہ تمہیں جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے. جہنم کی آگ کو روک دیں گے قیامت کے دن آخرت میں. اسی لیے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ. تو یہ 5 کام کریں گے انشاءاللہ استقبال رمضان سے پہلے. آپ ارادہ کر لو اور رمضان میں یہ 5 کام کرو. کیا کیا ہے 5 باتیں؟ کیا کیا ہے 5 باتیں؟ روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت، صدقات اور خیرات، مسکینوں کو کھانا کھلانا، افطار کا انتظام کرانا، سحری کا انتظام کرانا، یا کوئی بہت غریب فیملی ہے تو اس کے گھر میں راشن پہنچا دینا. اور 5واں کام دعا، مناجات، رونا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، پوری امت کے لیے دعا کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم نے مسجدوں کا کردار، مسجد سے کیا کیا خدمت کی جا سکتی ہے، اس سے تعلق سے ہم نے جو 10 باتیں سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استقبال رمضان سے متعلق جو باتیں ہم نے سنا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں کیا کیا کام کرنا ہے اس تعلق سے جو باتیں سنی ہیں اللہ ان باتوں پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.